بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2104 ہے اور آج سورۃ المجادلہ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 14، 15 اور 16، 14، 15 and 16۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے تولوا، دوستی کی، قومن، اس قوم سے کہ غضب اللہ، کہ غصہ ہوا اللہ، علیہم، ان پر، ما ہم، وہ نہیں ہیں، منکم، تم میں سے، ولا منہم، اور نہ ہی ان میں سے، ویحلفون، وہ قسم کھاتے ہیں، علی الکذب، جھوٹ پر، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں، اعد اللہ لہم، اللہ نے تیار کیا ہے ان کے لیے، عذابا شدیدا، شدید عذاب، انہم، بلا شبہ وہ، ساء، برا ہے، ما، جو، کانوا یعملون، وہ عمل کرتے رہے۔ اتخذوا، انہوں نے بنا لیا ہے، ایمانہم، اپنی قسموں کو، جنتاً، ڈھال، فصدوا، پھر انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، فلہم عذاب مہین، لہذا ان کے لیے ہے رسوا کن عذاب۔ ترجمہ یوں ہے، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا ہوا ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے؟ یہ نہ تو تمہارے ہیں اور نہ ان کے، اور یہ جانتے بوجھتے جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت برے ہیں وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا لیا ہے، پھر وہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو اپنا دوست بنائے رکھا ہے جن پر اللہ کا غضب ہے؟ دوسری بات، یہ لوگ نہ تو تمہارے ہیں اور نہ ہی ان کے۔ تیسری بات، یہ جانتے بوجھتے جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔ چوتھی بات، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پانچویں بات، حقیقت یہ ہے کہ بہت برے ہیں وہ کام جو یہ کیا کرتے ہیں۔ چھٹی بات، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ ساتویں بات، پھر وہ لوگ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ آٹھویں بات، لہذا ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو انہیں رسوا کر کے رکھ دے گا۔ بزرگان محترم، ایمان والوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ منافقوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اے نبی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ جو ایسے لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں کہ جن پر آپ کے رب نے اپنا غضب نازل فرمایا ہے؟ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ نہ تو ان مغضوب لوگوں میں سے ہیں اور نہ ہی آپ لوگوں میں سے، یعنی وہ نہ تو ایمان والے ہیں اور نہ ہی کافر، بلکہ منافق لوگ ہیں کہ جو ظاہراً مومنوں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن دلی ہمدردی انہیں یہود کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، بس ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 14۔ اور وہ تمہاری ہر بات جو محفلوں میں ہوتی ہے اور جو مشورے تم آپس میں کرتے ہو، اس کی خبر ان یہود یعنی یہودیوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور جب تم ان سے یہ پوچھو کہ کیوں تم ان یہودیوں تک ہماری باتیں پہنچاتے ہو اور کیوں انہیں ہماری راز کی باتیں بتلاتے ہو، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے لگتے ہیں کہ اللہ کی قسم نہیں معلوم، ہم نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ ہماری قسمیں جھوٹی ہیں، لیکن پھر بھی ایسا کرتے ہیں۔
مگر انہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ چاہے لاکھ قسمیں کھا لیں، اللہ تعالیٰ ان کا حال پوری طرح جانتا ہے اور اس بات کی خبر اپنے نبی تک پہنچا دیتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک منافق جس کا نام مفسرین نے عبداللہ بن نبتل بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تم کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہو کہ یہاں رہتے ہو اور وہاں جا کر ساری باتیں بتاتے ہو اور مجھے برا بھلا کہتے ہو۔ تو وہ اس پر قسمیں کھانے لگا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، اور اپنے ساتھی منافقین کو بھی لے آیا اور وہ بھی قسمیں کھا کر اس سے برات ظاہر کرنے لگے۔ ایسے لوگوں کا حشر بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے بہت ہی دردناک اور تکلیف دہ عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، لہذا جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر ہمارے پاس آئیں گے تو ہم اسی طرح کے عذاب سے ان کا خیر مقدم کریں گے۔ اس عذاب کی وجہ وہ برے اعمال ہیں جو یہ کیا کرتے تھے۔ ان منافقین کی صفت یہ بھی تھی کہ وہ لوگ ایمان کا بظاہر لبادہ اوڑھ رکھے تھے، لیکن تاکہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچائے رکھیں اور انہیں یہاں رہنے پر تاوان وغیرہ دینا نہ پڑے، اس لیے کہ جو بھی کافر مسلم علاقے میں رہتا ہے اسے اپنی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو تاوان دینا پڑتا تھا۔ تو یہ منافق لوگ اس ٹیکس سے بچنے کے لیے زبانی ایمان لے آئے تھے، تو ان کا یہ ایمان لانا ایک ڈھال کی طرح ہو گیا جو ان کی اس سے حفاظت کرتا تھا۔ اور جب ان لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تو جو لوگ دور دراز سے اسلام کی حقانیت کو جان کر اسلام لانے آتے تو یہ منافق لوگ ان سے مل کر انہیں اسلام لانے سے روکتے اور اسلام کے خلاف بری باتیں بیان کرتے تاکہ یہ لوگ یہ باتیں سن کر اسلام لانے سے باز آ جائیں۔ چونکہ وہ منافق لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے تو وہ اسلام کی تلاش میں آنے والے انہیں مسلمان ہی سمجھ کر ان کی باتوں میں آ جاتے اور سوچتے کہ جب مسلمان ہی اپنے دین کی نعوذ باللہ برائی کر رہا ہو اور وہی اس دین سے ناخوش ہو تو پھر کیوں ہم وہ دین قبول کریں۔ بس یہی سوچ کر وہ لوگ اسلام سے دور ہو جاتے۔ ان کی اس ایسی حرکتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ ان کی اس حرکت پر ہم انہیں جہنم میں تڑپانے والا، رسوا اور ذلیل کرنے والا عذاب دیں گے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 88 میں فرمایا گیا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب، جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہم ان کے عذاب میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے کفر سے، نفاق سے، شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔